इमरान खान कैसे फिर भारी अक्सरियत से जीत गए। असल अपोजिशन लीडर जो थी सायरा बानो इस सिस्टम के साथ लड़ के थक के हार गई। सहाफ़ी खुशामद में इमरान रियाज और अपने दूसरे भाई मरहूम शहीद अरशद शरीफ को भी भूल गए। निगरान हुकूमत कब तक चलेगी और कैसे चलेगी, आज इन चार अहम नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज फिर इमरान खान जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीते हैं और इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं जिसकी जो तनासब है जिसका वो 85% है, यानी कि सॉरी 81%। तमाम सियासी जमातों को सामने रखते हुए हुकूमत जिन्होंने की 16 माह, उनके मुकाबले में इमरान खान 81% के मार्जिन से फिर से जीत गए हैं और साबित हुआ कि उनके हुकूमत में निकलने के बाद भी आज भी अवाम उनकी कारकर्दगी को मानते हैं, जानते हैं और पसंद करते हैं। इमरान खान के नाकद हैं एक गैर जानिबदार सहाफ़ी अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं, मंसूर अली खान। इन्होंने सर्वे करवाया है। ये सर्वे अगर कोई अरशद शरीफ ज़िंदा होते वो करवाते, इमरान रियाज़ करवाते या कोई पीटीआई का सहाफ़ी करवाता तो फिर तो शायद हम इसको ना मानते, ये खबर ना बनती। लेकिन उस सहाफ़ी ने करवाया जिनका नाम है मंसूर अली खान। उन्होंने ट्विटर के ऊपर 7 दिनों के लिए सर्वे शुरू किया और पहले 3 घंटे का जो नतीजा आया है उसको अगर सामने रखें तो उस सर्वे का पहला टाइटल ये था कि किस वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी बेहतर रही। उसमें 4 ऑप्शन थे। नंबर 1 इमरान खान, नंबर 2 शहबाज शरीफ, नंबर 3 पे था कि दोनों ही फेल हो गए, नंबर 4 पे लिखा था कि क्या दोनों ही एक जैसे थे। अब आप इमेजिन कीजिए कि 2% लोगों ने कहा कि दोनों एक जैसे थे, 5% ने कहा दोनों फेल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के हक में कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर 12% वोट पड़े, जबकि 81% लोगों ने इस सर्वे में कहा कि इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी थी, उनका दौरे हुकूमत अच्छा था, उनको यकीनन फिर वापस आना चाहिए। और इस तरह से इस सर्वे में इमरान खान फिर से भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। आप सर्वे जब भी होते हैं मुकाबला वो होता है जिसमें थोड़ा तज़ाद हो, 5 का, 10 का, 20 का, 30% का डिफरेंस लगा लीजिए उसके अंदर। लेकिन यहाँ कहाँ 12% और कहाँ 81%, यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वही फ़र्क है, ये वही तज़ाद है, ये वही हकीकत है, ये वही खौफ और डर और ताकत है जिससे दूसरी ताकत डरती है, और ये ताकत इमरान खान को अवाम की वजह से हासिल है। तो ये लोग अब किसी सूरत नहीं चाहते कि इमरान खान, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्विटर के ऊपर और बाकी जगहों पे सर्वे हो रहे हैं, इसी तरह प्रैक्टिकल इलेक्शन में अगर हो गया तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लिहाजा इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को जेल में डालो, कमज़ोर करो, बल्ले के निशान को ख़त्म कर दो, लोग शायद भूल जाएं। पार्टी के ऊपर बैन लगा दो, इमरान खान के ऊपर तो पाबंदी लग गई। याद रखना, ये किसी ने जुमला कहा था कि इमरान खान अगर खंबे को भी खड़ा कर दे तो हम उसको वोट दे के जितवा देंगे। ये ऐसी कहावतें थी, मगर पाकिस्तान की अवाम सच साबित करके दिखाएंगे। आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो अवाम जो हैं, ये ना हो कि अपने अलग से पोलिंग स्टेशन बना के बैठे हों और अपने बॉक्सेस बना के लें और वहाँ पे वोट डालें। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि वन साइडेड किसी चीज़ का रिजल्ट सामने आए 70%, 80%। तो 60% भी हो तो दो ताई 70% सादा अक्सरियत बनती है। तो ये खौफ आपको मार गया और अवाम की ताकत और इमरान की ताकत जो थी उससे आप खौफ खा गए और आप लोगों को खौफ दिलाना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप लोग खुद खौफ में। आज चले गए ना शहबाज शरीफ, पीडीएम की हुकूमत, अब तो निगरान हुकूमत है। क्यों लोगों के साथ बुरा हो रहा है? क्यों दफ़ा 144 का नफाज हो रहा है? क्यों शेख रशीद को जो है वो आज़ादी मनाने से रोका जा रहा है? अपने ही मुल्क के अंदर आज़ाद होते हुए आज़ादी का जश्न नहीं मना सकते? कौन सी आज़ादी भाई? ये कौन सी आज़ादी है फिर जिसमें आज़ादी का जश्न नहीं मनाया जा सकता? ये भी एक गोरख धंधा है, इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे हम। असल अपोजिशन लीडर सायरा बानो थी, वो हार गईं। वो कैसे असल अपोजिशन लीडर थी? हमेशा हमने उनको टॉक शो के अंदर बात करते हुए देखा, सुना, नपे तोले अल्फाज के साथ खातून होते हुए निडर दलेर थी, बलोचिस्तान से उनका भी तल्लक था और वो हर जगह के ऊपर आवाम की नुमाइंदगी करती रही, चाहे वो टॉक शो थे, चाहे वो पार्लियामेंट थी। और फिर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि हमें इस सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए, इस पार्लियामेंट में जाना चाहिए, चूँकि वहाँ हमारे कहे गए अल्फाज की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है।
وہاں پہ لوگ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، یہ سیاستدان آزاد نہیں ہیں، یہاں ان کے اوپر جو ہیں وہ تلواریں منڈلا رہی ہوتی ہیں، یہ اپنی ہی غلطیوں کے سبب جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اور سائرہ بانو جس نے صحیح معنوں میں اپوزیشن کی، عوام کی آواز بنی رہی، وہ بھی آخر ہار گئی یہ کہہ کے کہ اس سسٹم نے ہمیں مجبور اور لاچار کر دیا ہے، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تو سائرہ بانو جیسی خواتین بھی اگر ہار جائیں، اس سسٹم سے لڑ نہ سکیں، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان کی پارٹی جو تھی وہ شریک اقتدار تھی، الگ بات ہے کہ بعد میں جو استعفے دیے، حکومت سے علیحدہ ہوئے اور ساری چیزیں ہوئی، مگر کب تک جو ہے یہ ہار مانتے رہیں گے لوگ، بولتے رہیں گے، پھر خاموش کروا دیے جائیں گے؟ تو یہ ایک لمبے عرصے تک جو کہانی ہے یہ آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ صحافی خوشامد میں عمران ریاض اور ارشد شریف شہید جو تھے ان کو بھول گیا۔ آپ مختلف تقاریب دیکھیے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے 70-80 صحافی جو تھے وہ ملے، پھر اسلام آباد پریس کلب کے اندر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بلایا گیا، ان کا کسی بل کے نتیجے میں ان کا شکریہ ادا کیا گیا، بہت اچھی بات ہے۔ تازہ پھولوں کے ہار بنائے گئے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی نے اتنی جرت نہیں کی کہ ان سے سوال پوچھا جائے کہ آپ لوگ جا رہے ہو، یہ کم از کم بتا دو کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں، یہ کب آزاد ہوں گے۔ ارشد شریف کو انصاف کیوں نہ مل سکا، اس کی ماں کی FIR کیوں نہ ہو سکی؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے کئی بار دل کرتا ہے کہ کبھی آواز مت اٹھاؤ، یہ بے حصے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، یہ بلے بلے کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے القابات لکھتے ہیں، اور زندہ آباد فلاں چیز ایسے، لیکن یہ صرف زبان سے جھوٹی تعریف کرتے ہیں، یہ چاپلوسی کرتے ہیں۔ عملی کام کرنے کی بات آئے تو چاہے بہاڑ میں یہ سارا نظام، ان کو نئی آزادی چاہیے، ان کے لیے کسی کو قربانی نہیں دینی چاہیے۔ میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ یہ جو عوام ہے پاکستان کی، یہ جب تک خود ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی ادارہ، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی عدلیہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اصل میں یہ پاکستان کی عوام، میڈیا، یہ تمام ہی بگاڑ ہے، لیکن عوام سب سے بڑا بگاڑ ہے، اور وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھانا چاہتے، نہیں لڑنا چاہتے۔ یہ بزدل قوم ہے، یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے سے بھاگ گئے اور ایئرپورٹ پہ نہ پہنچ سکے۔ یہ عمران خان کو ریڈ لائن کہتے تھے، آج وہ جیل میں ہے، یہ اپنے گھروں کے اندر محصور ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، چند بابے، چند نوجوان، کچھ لوگ، کچھ جگہوں سے، کچھ نسلوں کے نسلی لوگ جو ہیں وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کیا جائے۔ نو ڈاؤٹ آپ کی ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا نظام ایسے ہو گیا کہ آپ بند ہو کے رہ چکے ہیں، بند گلی میں داخل ہیں، مگر اتنی بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جن لوگوں کو آزادی چاہیے ہوتی ہے، جو خوددار ہوتی ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ محسوس کرنے کی حس کام کرتی ہے، وہ خاموش نہیں رہتی، وہ بولتی ہیں۔ آپ کے ملک سے تو پڑھے لکھے لوگ بھاگ رہے ہیں، 1 ملین لوگ ایک سال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، 60 ہزار لوگ جو ہیں وہ ایک مہینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاسپورٹ آفس جو ہیں وہ فل ہیں، اور مارکیٹیں ویران پڑی ہیں، وہاں گاہک نہیں جا رہے ان کے پاس، لیکن پاسپورٹ آفس میں رش لگا ہے، پاسپورٹ بنواؤ، رینیو کرواؤ، پیسے پاس پڑے ہیں جیسے کیسے ہیں، 2 کروڑ روپے آفر ہوتے ہیں ورک پرمٹ کے برطانیہ کے اندر، اور کسی طرح سے اس نظام سے جان چھوٹے۔ ہم کسی اوپن فضا میں جہاں آزادی ہو وہاں سانس لیں، جہاں جس کے پاس پیسہ ہے اس کو جان کے لالے پڑے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو کھانے کی فکر ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جہاں گھٹن محسوس کرے انسان، خوف اور ڈر محسوس کرے، جہاں قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں انصاف چھین کے بھی نہ ملے، جس ملک کے جج آزاد نہ ہوں، جہاں عدلیہ جو ہے وہ بیکار اور بے منی ہو جائے، یعنی کہ وکیل اپنے موکل سے، اپنے سائل سے جیل میں نہ مل سکیں، وہاں پہ آپ کیا توقع کریں گے؟ یہاں آپ کو کوئی سڑک کے اوپر جاتے ہوئے موبائل چھین لے، پولیس نہیں آئے گی، آپ کو کوئی گولی مار دے، لوگ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں گے، آپ کی سڑک لاش پہ ویرانے میں پڑی رہے گی، کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں۔ ایک غریب آدمی کو ایک امیر، ایک طاقتور مار رہا ہوگا، یہ اتنی بے حس قوم ہے کہ یہ وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بنائیں گے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لگائیں گے، اس کو روکیں گے نہیں۔ جبکہ کہا گیا کہ جب کہیں ظلم اور برائی اور کسی غلط چیز کو دیکھو، زبان سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور ہو سکے تو اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو دل میں محسوس کرو، اگر آپ کا دل ہے تو اس میں برا جانو کہ یہ بات غلط تھی، مگر دل میں محسوس کرنا، زبان اور ہاتھ ہونے کے باوجود
یہ آپ کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ان کے لیے جو دل میں محسوس کرتے ہیں، مگر آپ تو دل میں بھی برا نہیں محسوس کرتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جانے دو، یہ نظام ایسے ہے وہاں پہ، کیا صحافیوں کو دوش دینا۔ ارشد عمران ریاض چلا گیا، اس کی نیت اچھی تھی، مر بھی جائے اس کو اللہ ریوارڈ دے گا، ارشد شریف دنیا سے چلے گئے، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کے نزدیک تو معاملہ رہا ہی نہیں۔ نگران حکومت کب تک رہے گی؟ نگران حکومت تب تک رہے گی جب تک وہ چاہیں گے، کیوں؟ جنہوں نے لایا ہے انہوں نے کام لینا ہے، اور نگران حکومت جو ہے وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، وزیر خزانہ، وزیر خارجہ بننے دیں، بے شمار لوگوں نے جو ہے وہ کمر کس لیے کہ شاید ہم ہی وہ ہوں گے، دیکھتے ہیں وہ کون کون ہوگا، کل آپ کو بتائیں کہ ان 4 منصب کے اوپر کون بیٹھے گا، کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر، لیکن حکومت تب تک چلے گی جب تک عمران خان کمزور نہیں ہو جاتے، اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اب کوئی چاہت باقی نہیں رہی، وہ اس سسٹم سے باہر ہیں، اور نگران حکومت چلانے والے اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے، اور ان لمیٹڈ حکومت ہے یہ نگران حکومت، کوئی 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے۔ آپ نے تو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا آئین کا، کس منہ سے دوسرے کو کہیں گے کہ آپ 90 روز کے اندر جو ہیں وہ انتخابات ہونے چاہیے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے؟ آپ خود ہی تو کہتے تھے، جہاں یہ لکھا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، وہاں یہ نہیں لکھا کہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو اپنے ہاتھوں کی جو کی ہوئی غلطیاں ہیں، زبان سے کیے گئے الفاظ جو ادا ہوئے، انہی کی زد میں آپ آئیں گے۔ یہ آج کا گورکھ دھندا تھا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے آپ سے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔